بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر ہے 443 یعنی 443۔ ناظرین آج کے لحاظ سے یہ تیسری قسط ہے اور وی لاگ نمبر ہے 408 اور پیج ہے 443۔ ناظرین غزوہ بنی المستلق چل رہا ہے یہ سبجیکٹ ہمارا، یا غزوہ مریسی سن 5 یا 6 ہجری۔ یہ کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں اور کچھ حصہ باقی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویلاگ میں۔ یہ آج کے لحاظ سے دوسری قسط ہوگی، مگر اس چیپٹر کے لحاظ سے، اس سبجیکٹ کے لحاظ سے یہ تیسری قسط ہے۔ ناظرین اس کتاب کا رائٹر ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اللہ کا نام مالک الملک، یہ ہے نام اللہ کا، مالک الملک، ملکوں کا مالک۔ دا لارڈ آف ڈومینین، مالک الملک۔ مالک الملک یعنی بادشاہت کا مالک، وہ جس کو چاہے دنیاوی سلطنت دے دے اور جس سے چاہے چھین لے، وہ دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ وہ مالک مطلق ہے، وہ مالک مطلق ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے تصرف میں ہے۔ وہ مالک الملک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام کائنات کا شہنشاہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب و منبر جیسا لگتا تھا۔ ناظرین اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس استدلال کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کی شادی سن 5 ہجری کے اخیر میں ہوئی، دراں کہ اس پر بحث قرائن کے سوا کوئی ٹھوس شہادت موجود نہیں ہے، جبکہ واقعہ افق میں اور اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ متوفی سن 5 ہجری کی موجودگی متعدد صحیح روایات سے ثابت ہے، جنہیں وہم قرار دینا مشکل ہے۔ اس لیے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ حضرت زینب کی شادی سن 5 کے اوائل میں ہوئی ہو اور واقعہ افق اور غزوہ بنی مستلق شعبان سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ ناظرین مریسی میم پر پیش اور رے پر زبر، قدیر کے اطراف میں ساحل کے قریب بنو مستلق کے ایک چشمے کا نام ہے۔ ناظرین قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جو بنو المستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھیں۔ وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا۔ مکاتب اس غلام یا لونڈی کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ وہ ایک مقررہ رقم مالک کو ادا کر کے آزاد ہو جائے گی۔ ناظرین پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی جانب سے مقررہ رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو المستلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں۔ یہ ہے اس غزوے کی رودات۔ باقی رہے وہ واقعات جو اس غزوے میں پیش آئے، تو چونکہ ان کی بنیاد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے رفقات تھے، اس لیے بے جا نہ ہوگا کہ پہلے اسلامی معاشرے کے اندر ان کے کردار اور رویے کی جھلک پیش کر دی جائے اور بعد میں واقعات کی تفصیل دی جائے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویلاگ غزوہ بنی المستلق سے پہلے منافقین کا رویہ، یہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ یعنی آج کی 2 قسطیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یعنی کہ قسط 407 کی دوسری اور 408 کی تیسری، یہ 2 قسطیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاں ہوں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو نوک نیزے پہ چڑھ کے بولے، سوا خدا کے نہ سر جھکانا دیا جہاں کو، پیغام ایسا در نبی پہ یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا۔